ریت کے سنسان میدان، جہاں کبھی ایک ایسی قوم رہتی تھی جو خود کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم سمجھتی تھی۔ وہ لوگ جن کے محل آسمان کو چھوتے تھے، جن کی ستون زمین کو چیرتے تھے، اور جن کی طاقت کے آگے سب جھکتے تھے۔ لیکن پھر آسمان سے رنگ بدلا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بارش نہیں بلکہ ان کے غرور کا آخری دن تھا۔ اور یہ کہانی تھی قوم عاد کی۔ دنیا میں انسانی تاریخ کا ایک اہم موڑ وہ تھا جب طوفان نوح آیا۔ اس عظیم طوفان نے زمین سے سرکشی اور نافرمان قوموں کو ختم کر دیا، اور صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ طوفان کے بعد دنیا ایک نئی شروعات کی طرف بڑھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے مختلف قومیں وجود میں آئیں۔ انہی میں سے ایک عظیم اور طاقتور قوم تھی، قوم عاد۔ قوم عاد جزیرہ عرب کے جنوبی حصے میں آباد تھی۔ یہ قوم اپنی طاقت، مہارت اور شان و شوکت سے بے مثال تھی۔ ان کے جسم مضبوط اور قد بہت لمبے تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر عمارتیں بناتے تھے۔ ان کے شہر میں بڑے بڑے ستون تھے۔ ان کی تہذیب ترقی یافتہ اور منظم تھی۔ قرآن میں ان کے شہر کو ارم ذات العماد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا شہر جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ لوگ صرف جسمانی طاقت ہی نہیں بلکہ تعمیرات اور وسائل میں بھی آگے تھے۔ لیکن یہی طاقت آہستہ آہستہ ان کے لیے غرور کا سبب بن گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم عاد اپنے خالق کو بھولنے لگے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھ لیا، کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ان کے دلوں میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھا بلکہ ان کی سوچ، ان کے رویے اور ان کے اعمال کا آئینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی منتخب کیا، حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نہایت دانا، صبر اور نرم دل انسان تھے۔ وہ اپنی قوم کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کی زبان، ان کے نفسیات اور ان کے مسائل سے واقف تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہایت حکمت اور محبت سے اپنی قوم کو پکارا۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے توحید کا پیغام دیا، آخرت کی یاد دہانی کروائی، ظلم چھوڑنے کی تلقین کی اور انہیں عاجزی اختیار کرنے کو کہا۔ لیکن قوم عاد نے ان کی بات ماننے کے بجائے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، پاگل ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو کمزور سمجھا اور اپنی طاقت پر فخر کیا۔ ان کے سردار خاص طور پر تکبر میں آ گئے تھے۔ وہ عوام کو بھی گمراہ کرتے تھے تاکہ ان کی طاقت برقرار رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار نصیحت کی، دن میں، رات میں، اکیلے میں اور مجمع کے سامنے بھی۔ انہوں نے کہا، اللہ سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش نازل کرے گا اور تمہیں مزید طاقت دے گا۔ لیکن قوم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مزید سرکشی اختیار کی۔ پہلے مرحلے میں اللہ نے ان پر قحط مسلط کیا، بارش رک گئی، زمین خشک ہو گئی،
کھیت برباد ہو گئے، پانی کی کمی ہو گئی۔ یہ ایک وارننگ تھی، ایک موقع تھا کہ وہ سنبھل جائیں، لیکن انہوں نے اسے بھی نظر انداز کر دیا۔ تو پھر ایک دن آسمان پر ایک گہرا بادل نمودار ہوا۔ قوم عاد خوش ہو گئی، یہ بادل بارش لائے گا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب عذاب شروع ہوا، ایک خوفناک سرد اور تیز آندھی چلی۔ یہ ہوا مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں۔ اس کی رفتار انتہائی تیز تھی، وہ ہر چیز کو اٹھا کر پھینک دیتی تھی۔ لوگ ہوا میں اٹھائے جاتے اور زمین پر ایسے لگتے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ گھر، عمارتیں، شہر، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ قوم عاد مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، ان کی طاقت بھی ختم ہو گئی، ان کی شان مٹی میں مل گئی، ان کے شہر کھنڈرات بن گئے۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان لانے والے لوگ ہی بچ سکے۔ جب آندھی ختم ہوئی تو وہاں صرف خاموشی تھی، لاشیں بکھری ہوئی تھیں، شہر ویران ہو چکے تھے، زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی عبرت تھی کہ جسے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تو ناظرین، آج بھی وہ صحرا خاموش ہے، ریت کے نیچے دبی ہوئی ہے ایک طاقتور قوم کی چیخیں۔ وہ لوگ جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آج ان کا نام بھی صرف ایک عبرت ہے۔ نہ ان کے محل باقی رہے، نہ ان کی طاقت، بس رہ گئی ایک حقیقت کہ جب انسان حد سے بڑھتا ہے تو آسمان فیصلہ کرتا ہے، اور جب فیصلہ ہوتا ہے تو تاریخ بدل جاتی ہے۔